الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم۔ صبر کا باب ہے۔ آج کی جو پہلی حدیث سیدنا ابی سعید اور ابی ہریرہ دونوں صحابہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بخاری کے اندر اور امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو یعنی مومن ہونا شرط ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا فائدہ ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے اس کو پھر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مومن اس کو تھکاوٹ ہو جائے، محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کوئی نوکری کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی کھیتی باڑی کرتے ہیں، کوئی اپنا جانوروں کو پالتے پوستے ہیں، سارا دن کوئی بھی انسان محنت کرتا ہے نا رزق حلال کے لیے۔ رزق حلال شرط ہے، رزق حلال کمانا شرط ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص رزق حلال کمانے کے لیے محنت کرتا ہے اور تھک جاتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو ہمارے آقا فرماتے ہیں اب محنت کرنا ایک صبر کا کام ہے نا۔ چاہے انسان تو محنت نہ کرتے، فارغ بیٹھا رہے اپنے گھر میں، نہ کرے محنت، نہ تھکے، تو محنت مشقت ایک صبر کا کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو، مسلمان کو جب تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تھکاوٹ ہو جائے، ولا وصب یا کوئی مومن بیمار ہو جائے، ولا ہم کوئی دکھ آ جائے، کوئی بھی دکھ انسان کو پہنچ جائے، ولا حزن کسی چیز کا غم آ جائے، بیٹھا تھا کوئی خبر ملی، غم آ گیا، آگے کیا ہے؟ حتی الشوکۃ یشاکوہا، آپ فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر انسان راستے میں چل رہا ہو، پاؤں میں تھوڑا سا کانٹا بھی چبھ جائے۔ ہم ادھر کھیتوں والے بیٹھے ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ، کھیتوں میں اکثر پاؤں میں کانٹے چبھ جاتے ہیں، گندم کا موسم آتا ہے، گندم کا تنکا لگ جاتا ہے، یا چلتے ویسے بھی کانٹے اکثر پاؤں میں لگ جاتے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ کسی کو تھکاوٹ پہنچ جائے، رزق حلال کماتے ہوئے تھک گیا، بیماری آ جائے، تھکاوٹ ہو جائے، غم آ جائے، دکھ آ جائے، یہاں تک کہ ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، تو اللہ تعالیٰ اس تھکاوٹ کے بدلے جو مومن کو رزق حلال کماتے ہوئے پہنچی ہے، اس غم کے بدلے جو رب کی مرضی سے آیا ہے، اس دکھ کے بدلے، اس بیماری کے بدلے انسان کو جو درد پہنچتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی صبر کی برکت ہے۔ انسان کو دکھ پہنچا، درد پہنچا، بیماری آ گئی، نقصان ہو گیا، رزق حلال کماتا رہا، تھکاوٹ ہو گئی، اب جسم چور ہے درد سے، درد ہو رہا، ٹانگیں بھی درد ہو رہی ہیں، سر درد ہو گیا ہے، لیکن انسان اس پہ صبر کر لیتا ہے، شکوہ نہیں کرتا۔ شرط کیا ہوتی ہے کہ انسان شکوہ کیا تو صبر ختم، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس محنت کے یار حالات خراب ہو گئے ہیں، درد ہے، تھکاوٹ ہے، جا ہی نہیں رہی، بیمار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اللہ کو پتہ نہیں کیا، یہ اس طرح کے شکوے، چھوٹی چھوٹی باتیں اگر انسان نہ کرے اور خاموشی سے اللہ کی رضا پہ صبر کرتا رہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں جس انسان کو جتنا دکھ پہنچے گا اس کے اتنے زیادہ گناہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ کسی کو تھوڑے دکھ پہنچتے ہیں اس کے تھوڑے گناہ مٹ جاتے ہیں، کسی کو زیادہ دکھ پہنچتے ہیں تو اس کو اللہ فرماتا ہے اس کے زیادہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے
کہ انسان پہ مصیبتیں آ جانا، بیماری آ جانا، درد آ جانا، دکھ آ جانا، غم آ جانا، ایک بات تو طے ہے کہ سارے رب کی طرف سے۔ ابھی آگے حدیث آ رہی ہے اس کے بارے میں، مزید اس کی وضاحت کرے گی۔ جب انسان اس پہ صبر کر لیتا ہے تو جتنا بڑا دکھ ہوتا ہے اتنے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں، جتنا کم دکھ ہوتا ہے اتنے کم گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہم پہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ہم پہ جو غم آ جاتے ہیں، دکھ آ جاتے ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، درد پہنچ جاتا ہے، کبھی انسان سے تکلیف پہنچ گئی، کاروبار میں نقصان ہوا، تکلیف پہنچ گئی، تو یہ ساری اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ کس طرح؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اس دکھ کے بدلے آپ کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور کیا چاہیے؟ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر کے بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے، آپ کو چھوٹی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ حکمتوں والا ہے۔ کبھی ہم سفر میں جا رہے تھے، گاڑی خراب ہو گئی راستے میں، آپ کو کیا پتا کہ آپ کی گاڑی خرابی کی وجہ سے اللہ نے آپ کو آگے کسی حادثے سے بچانا ہو؟ اگر خراب نہ ہوتی آگے کوئی حادثہ، ایکسیڈنٹ ہو جاتا جا کے۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہیں۔ تو مہم یہ ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، آزمائش آ جائے، تو انسان کو ایک بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب کی طرف سے ہے، اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہی ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات، جتنی بڑی بیماری آئے گی، جتنی بڑی آزمائش آئے گی، اتنے زیادہ گناہ مٹ جائیں گے۔ سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں، لموضع صوت احدکم فی الجنۃ خیر من الدنیا وما فیہا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا داری ہے نا، لوگ لالچ میں پڑ گئے، لوگ اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں۔ کرتے کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے زمینوں کے ٹکڑوں کی خاطر اپنوں کو جان سے مار دیتے، اپنے بھائیوں کی، رشتہ داروں کے زمینوں پہ قبضے کر لیے۔ یہ دنیا ہے، یاد رکھتے، بڑی پتہ کی بات ہے۔ انسان گھر بناتا ہے نا، آج کے دور میں ہمارے ملک میں ایک مڈل کلاس ہمارے جیسے جو لوگ ہیں، تو ان کے لیے اپنا گھر بنا لینا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو انسان ساری زندگی کی جمع پونجی کر کے، اکٹھی کر کے جو گھر بناتا ہے، ایک بات طے ہے کہ انسان کو کیا اس بات کا یقین ہے کہ اس میں ہمیشہ رہنا اس نے؟ ہم نے جو اپنے گھر بنا لیے، ہمیں نہیں پتا کہ 100 سال بعد اس گھر کا بنے گا کیا، پتہ نہیں کل کو ہماری اولاد کو اس میں رہنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہمیں بھی اس میں رہنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس میں کتنی دیر ہم نے رہنا ہے پتہ تو نہیں ہے نا، کب اللہ کا بلاوا آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ان گھروں کو لے کر، ان زمینوں کو لے کر، ان جائیداد کو لے کر جس کا بھروسہ ہی نہیں ہے، اپنوں کا حق مار لیتے ہیں، اپنے بھائیوں کا حق مار لیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا حق مار لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی مصیبت ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ بیٹیوں اور بہنوں کی جو جائیداد ہے ان کو کھا جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، شریعت میں جو بہن کا حصہ ہے وہ بھی دینا آپ پہ لازم ہے جائیداد کے اندر، اور بیٹیوں کا جو حصہ ہے جائیداد میں وہ بھی ان کو دینا لازم ہے، اس کی کل کو پکڑ نہیں ہے۔ تو اچھا، ان زمینوں کو لے کر ہم اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنوں کو حق مار لیتے ہیں۔ ان زمینوں کو لے کر جس پہ ہم نے کبھی ہمیشہ نہیں رہنا، ہاں جو ہمارے بہن بھائی ہیں انہوں نے البتہ ہمارے لیے ہمیشہ دعا تو کرنی ہے، بخشش کی دعا تو کل کو اپنے نہیں کرنی ہے نا، غیروں سے نہیں کرنی آگے کسی غیر نے، تو کبھی بھی ان زمینوں کو لے کر اپنوں کو نہیں کھویا کرتے۔ اس پیسے کو لے کر جس کا پتہ ہی نہیں ہے، جو کسی کا کبھی وفادار نہیں ہوا، تو ہم ان پیسوں کو لے کر اپنوں کو کھو دیتے ہیں۔ گاڑیاں ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جو آج گاڑی ہمارے پاس ہے آج سے 20 سال بعد ممکن ہے وہ کسی کباڑ خانے میں پڑی ہو، ہمیں کیا پتا، 30 سال گزریں گے گاڑی کا وجود نہیں ہوگا۔
تو ہم ان عارضی چیزوں کو لے کر اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو، اپنے اقربا کو کھو دیتے ہیں۔ تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ یہ خاص طور پہ میرا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو زمینوں کو لے کر، جائیداد کو لے کر لالچی ہو جاتے ہیں، دھوکہ کر دیتے ہیں اور لوگوں کا حق مار لیتے ہیں۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ، یہ جائے نماز ہے نا، اس کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کیا ہے؟ ایک گز کا ہی ہے نا، اتنی سی جائے نماز ہے، لمبائی میں 2 فٹ چڑھائی ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ، کہ جنت میں ایک گز زمین کا مل جانا، جنت میں تمہارے لیے، تمہیں یعنی کسی بھی بندے کو اگر ایک گز بھی زمین مل گئی نا، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا میں بڑی بڑی جائیدادیں، سینکڑوں کے سینکڑوں ایکڑ، مربع، کنار کنار کے گھر، میرے آقا فرماتے ہیں ان سے کئی درجے بہتر ہے جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، جنت میں ایک گز کا ٹکڑا، مسلے کی جگہ جس میں بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے اتنا سا ٹکڑا، میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو دنیا میں تم بڑی بڑی جائیدادیں بنانے کے چکر میں قبضے کر لیتے ہو، چوری کرتے ہو، فراڈ کرتے ہو، ناجائز قبضے کر لیتے ہو اور اپنے بھائیوں کا حق مار لیتے ہو، اپنی بہنوں کی جائیداد کو کھا جاتے ہو، بیٹیوں کا حصہ کھا جاتے ہو، یاد رکھ لو جنت کا چھوٹا سا ٹکڑا ان تمام جائیدادوں سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ تو ہمیشہ رہنی کوئی نہیں، تب تک نا جب تک سانس ہے، سانس کب گزر جانی پتہ ہی کوئی نہیں، تب تک ہے جب تک سانس چل رہی ہے۔ ادھر سانس بند ہوئی، وہ جو ساری زندگی آپ نے جائیدادیں بنائی، زمینیں کٹھی کی، گاڑیاں بنا لی اور ان زمینوں اور گاڑیوں کو اکٹھا کرنے کے چکر میں بھائیوں کو کھو دیا، بہنوں کو کھو دیا، رشتہ داروں کو کھو دیا، سب کا حق مار لیا، لو آج جائیدادیں یہاں کی یہی رہ گئی۔ اب کہو ان زمینوں کو کہ آپ کے ساتھ چلے گی؟ نہیں چلیں گی۔ ہاں میرے آقا نے یہ فرمایا ہے کہ جو انسان جتنی زمین کے ٹکڑے پہ دنیا میں کسی کا ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، جب قیامت کا دن آئے گا اتنا ٹکڑا لے کر اس کے سر پہ رکھ دیا جائے گا، لو اٹھاؤ اب اس کو۔ تمہیں بڑا شوق تھا لوگوں کی ناجائز زمینوں پہ قبضہ کرنے کا، جتنا اگر کسی نے 1 انچ بھی کسی کی زمین کا ناجائز قبضہ دنیا میں کیا ہوگا، قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے، یعنی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، یہ نہیں کہ چلو جب تک حساب ہوگا تب تک، نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر اس کے سر پہ وہ زمین کا بوجھ لاد دیا جائے گا۔ اللہ اس زمین کا ٹکڑا اٹھائے گا، فرشتوں پہ اس کے سر پہ لاد دو۔ یہاں تو چلو انسان کو کوئی سزا مل جائے نا، ایک حد تک ہے، جب موت آگی سزا ختم ہوگی، قیامت میں تو ایسا ہے ہی، جہنم میں تو ایسا نہیں ہے، وہاں تو کبھی موت آنی ہی نہیں ہے۔ تسقا من عین عالیہ، جہنمیوں کو پانی پتہ کون سا پلے گا؟ ابلا ہوا پانی۔ تسقا من عین عالیہ، پانی کو آپ کو ابالا جائے گا اور ان کو پلا دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان کو کھانے کو کیا دیا جائے گا؟ ایک پودا ہوتا ہے جو کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے، سبز رنگ کا پودا ہوتا ہے، پتے ہوتے ہی نہیں، صرف کانٹے ہوتے ہیں، کھانے کو ان کو وہ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جہنمیوں کی خوراک یہ ہوگی، لیکن کیا ہے؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ جو کھانا کھاتے جائیں گے نہ تو ان کی بھوک مٹے گی نہ پیٹ بھرے گا، پینے کو ابلا ہوا پانی ملے گا، کھانے کو کانٹے دار پودا ملے گا جس سے نہ ان کی بھوک مٹے گی اور نہ ان کا پیٹ بھرے گا۔ یہ تو لہذا سزا ہے۔ اور جو کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے اللہ اس ٹکڑے کو اٹھا کے اس کے سر پہ لاد دے گا، لو بوجھ اٹھائی رکھو۔ آج ہم 1 من گندم اٹھا لیں سر پہ تو 2 منٹ اٹھاتے ہیں جسم پھول لیتا ہے، سانس سے سانس نہیں ملتی ہے۔ تو جو لوگ سوچے زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، جب جہنم کے اندر ان کے سر پہ وہ بوجھ لادا جائے گا تو کیا حشر ہوگا ان کا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ، کہ جنت میں ایک گز ٹکڑا زمین اگر جس کو مل جائے گا نا، یہ دنیا کے مربوں سے بہتر ہوگا۔ تو ہمیں انسان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہم بجائے اس کے، ہاں جائیداد بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، رزق حلال سے انسان اپنی جائیداد خریدے، اپنے بچوں کو بنا کے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
بات آتی ہے جب انسان ناجائز کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے، اپنی بہنوں کی بیٹیوں کی جائیداد کھا جاتا ہے، اپنے رشتے داروں کی زمین کھا جاتا ہے، یہ تب یہ والے مسئلے آتے ہیں. تو کیوں نہ انسان کوشش کرے کہ یار ان زمینوں کو تو چھوڑو جن کا بھروسہ ہی نہیں ہے. میں نے گھر بنایا، مجھے نہیں پتا میں نے کتنی دیر اس میں رہنا ہے، ہو سکتا آج میری سانس نکل جائے، تو یہ گھر میرے کس کام کا؟ ہاں اس کے حلال سے بنایا پھر خیر ہے، پھر تسلی ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی ہمارے راجہ صاحب مسئلہ پوچھے تھے کہ مسئلہ یہ بھی کر دیں کہ یہ جو لوگ زمینوں کو پانی لگاتے ہیں، فرض کر لو پانی کی باری تو میری آج کی کہ میں اپنی زمین کو لگاؤں، اب آنا تو نہر سے ہے، تو جس کی زمین پہلے آتی وہ کٹ لگا لیتے ہیں اور وہ پانی اپنی زمینوں کو لگا لو، حق میرا تھا خراب ہو گیا. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے یاد رکھ لیں، یہ بڑی مسئلے سمجھنے والی بات ہے. اگر کسی زمیندار نے کسی کا پانی ناجائز اپنی فصلوں کو لگا لیا، اب اس سے ہوگا کیا؟ اس کی فصل پکے گی، گندم تھی، چاول تھے، مکی تھی، جوار تھی، کوئی بھی فصل تھی، وہ کل کو پک گئی، اس نے بیچا، پیسہ کما لیا. اب جس فصل کو بیچ کر وہ فصل جو حرام کے پانی سے اگی تھی، ٹھیک ہے، یہاں ذمہ دار بیٹھے سارے سمجھتے ہیں اس بات کو. اب جو اس نے پیسہ کمایا، اسے پیسے سے کیا کرے گا؟ اپنے بچوں کا رزق خریدے گا، کھانے کے لیے سبزی لے کے آئے گا، فروٹ لے کے آئے گا، آٹا لے کے آئے گا، روٹی پکائے گا، بچوں کو بھی کھلائے گا، خود بھی کھائے گا. اب چونکہ جس پیسے سے وہ سارا کچھ خریدا تھا وہ حرام کا تھا، چونکہ فصل حرام کی ہو گئی، حرام کا پانی شامل ہو گیا نا اس میں، فصل حرام کی ہو گئی. اب جو اس سے کھانا کھائے گا وہ حرام کا تھا، کھانا تو کھا لیا، اب اس کھانے سے اس کے جسم میں جو خون بنے گا، جو گوشت بنے گا، جو طاقت بنے گی، وہ بھی حرام کی ہوگی. ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو قیام کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے جسم میں طاقت ہوگی تو کریں گے نا. وہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ کھانے سے. کھانا کہاں سے آیا؟ حرام کا تھا. اب جب آپ کے جسم کے اندر خون حرام کے گوشت کا ہوگا، آپ کے جو جسم میں گوشت بنا حرام کے رزق سے بنا، جو خون بنا رزق حرام سے بنا، جو جسم میں طاقت آئی رزق حرام سے آئی، تو وہ جو جسم میں طاقت ہے وہ جب رزق حرام سے ہوگی، اب اس طاقت کا استعمال کر کے آپ روزہ رکھو گے، اللہ روزہ قبول ہی نہیں کرے گا. آپ نماز پڑھو گے، اللہ نماز قبول ہی نہیں کرے گا. وہ رزق حرام کے پیسے سے آپ زکات دو گے، اللہ زکات قبول ہی نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ پیسہ حرام کا تھا. کیسے بنا؟ جب آپ نے ناجائز کسی کا پانی اپنی فصل کو لگا دیا. تو یاد رکھ لیں، ہم ناجائز کا پانی لے کر فصل کو پکا لیتے ہیں، حالانکہ وہ پانی اپنی باری کا انتظار بھی کر سکتے تھے، ٹیوب ویل چلا سکتے تھے، اس کا گزارا تو ہو سکتا تھا. لیکن اب جب چونکہ آپ کی فصل میں حرام کا پانی آ گیا، اب وہ رزق حرام ہو گیا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک دن پانی کو آپ نے بچا لیا، لیکن ہمیشہ کے لیے آپ کی عبادت ضائع ہو گئی، آپ کی نمازیں ضائع ہو گئی، آپ کے روزے ضائع ہو گئے. آپ اگر اس پیسے سے عمرہ کریں گے، عمرہ بھی ضائع. آپ ناجائز پیسے سے اگر حج کریں گے، حج بھی قبول نہیں ہوتا. یاد رکھتے ہیں، زکات دیں گے، زکات بھی قبول نہیں ہوگی، صدقہ دیں گے، صدقہ بھی. کیوں؟ جو پیسے کا اصل مصدر تھا، اصل ماخذ تھا، وہ تو رزق حرام تھا، تو قبول کیسے ہوگا؟ بہرحال اگلی حدیث پہ چلتے ہیں. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. وہو یوعق، آپ کو بہت سخت بخار چڑھا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا تھا؟ بخار ہوا تھا، اور بہت سخت قسم کا ہوا تھا. فقلت یا رسول اللہ، سبحان اللہ، رسول اللہ کو پکارنے کا طریقہ سیکھنا ہونا تو صحابہ سے سیکھیں. آج کل کے مولوی مفتی پتہ نہیں کہاں سے
پڑھ کے یہ کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ صحابہ سے سیکھ لو یار۔ میرے آقا کے صحابہ جن کی جنت کی بشارت رب نے دی ہے، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے آقا کے جتنے عاشقان ہیں، جتنے عاشقان رسول ہیں، جتنے صحابہ کرام ہیں، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور جنتی لوگ شرک نہیں کیا کرتے۔ تو اپنے نبی کو پکارتے کیسے ہیں؟ صحابہ سے سیکھ لو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود یہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کسی نے قرآن کو پڑھنا سیکھنا ہو تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھ لو۔ یہ وہ میرے آقا کے صحابی ہیں۔ آپ متے یا رسول اللہ، کیا پکارا آپ نے؟ یا رسول اللہ۔ تو ہمیں تو صحابہ نے سکھایا ہے کہ جب ہمارے آقا کو پکارنا ہو تو کہا کرو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ وہ صحابہ نے سکھائی یہ بات کہ جب نبی کو پکارنا ہو تو پھر یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ آپ متے یا رسول اللہ انکا توعا شدیدا، یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو بھی سخت بخار چڑھ جاتا ہے۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ تھا آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کو بخار کیسے چڑھ سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے رب نے پتہ کہ میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا اگر کوئی بہترین نمونہ ہے نا میرے نبی کی ذات ہے۔ کسی نے بہترین زندگی گزارنی ہو نا تو میرے نبی کو دیکھ لو کہ اس نے کیسے گزاری تھی۔ تو اگر میرے آقا بیمار نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ بیماری میں کرنا کیا ہے؟ آپ کہتے یا رسول اللہ انکا توعا شدیدا، یا رسول اللہ آپ کو بھی سخت بخار چڑھ جاتا ہے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کہتے قال اجل انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، بالکل مجھے بخار چڑھتا ہے لیکن مجھے بخار وہ نہیں چڑھتا جو تمہیں چڑھتا ہے، تمہارے بخار سے 2 گنا زیادہ شدید مجھے بخار ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے چاہیے تو یہ تھا کہ چلو ہلکا تھا بخار سے، اللہ کے نبی ہیں بھائی، لیکن جتنا بڑا مقام ہوتا ہے آزمائشیں بھی اتنی بڑی آتی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جتنا بخار تم میں سے 2 لوگوں کو ہوتا ہے نا اس کے برابر مجھے اکیلے کو ہوتا ہے، لیکن کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں قلت ذالک ان لک اجرین، آپ اس کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے تو یا رسول اللہ پھر تو آپ کو اجر بھی 2 گنا ہوگا، کیونکہ آپ کو بخار بھی 2 گنا زیادہ چڑھتا ہے تو پھر تو آپ کو اجر بھی 2 گنا ملے گا۔ قال اجل ذالک کذالک، آپ کہتے ہیں ہاں مجھے بخار کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے تو پھر اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس کی بیماری زیادہ شدید ہوتی ہے اس کو اجر بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے، اس کے گناہ بھی اس سے زیادہ گھٹ جاتے ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ما من مسلم یصیبہ اذى شوکۃ فما فوقها الا کفر اللہ بها سیئاتہ وحطت عنہ ذنوبہ کما تحط شجرۃ برقها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں جب بھی کسی مسلم کو، کوئی مومن کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے یا اس سے کوئی بڑی تکلیف پہنچ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جتنی بڑی بیماری ہوگی اس کے بدلے میں اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، آپ فرماتے ہیں وحطت عنہ ذنوبہ، انسان کے بیماری کی حالت میں بخار چڑھ جائے، سر درد آ جائے، کوئی اور تکلیف پہنچ جائے، پیٹ درد ہو گیا ہے، کوئی بھی درد انسان کو، کوئی بھی تکلیف، آنکھوں کی بیماری آ گئی، کان کی بیماری آ گئی، دانت کا درد آ گیا، آنکھ درد، کوئی بھی بیماری انسان کو پہنچ جاتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو انسان کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جس طرح تمہیں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ بیماری کی برکت ہے، مومن کو برکت ہے، غیر مومن کو نہیں ہے۔ جو مومن نہیں اس کی کیا برکت ہے؟ تو بندہ مومن جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جس طرح فرماتے ہیں کما تحط الشجرۃ ورقها، جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں اس طرح بیماری میں انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو جو انسان کو بیماری ہوتی ہے یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ علاج کرانا ضروری ہے،
انسان پہ فرض ہے، لیکن اگر بیماری آ جائے تو پھر اس پہ صبر کرنا یہ بھی اس پہ لازم ہے، کیونکہ اس کی بڑی برکات ہے۔ جب بھی بیماری اللہ نہ کرے کوئی ہو جائے، لیکن اگر کوئی ہو جائے تو پھر یہ ذہن میں رکھیں جب تک آپ بیمار ہیں آپ کے گناہ جڑتے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی جسم کو تکلیف پہنچتی ہے انسان کے گناہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار فاتحہ شریف پڑھ کے 3 بار کل شریف پڑھ کے میرے ملک کر دیں تاکہ اجتماعی صالح ثواب کی دعا کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین۔ اس محفل پاک کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس محفل پاک کا ثواب، قرآن پڑھا، احادیث پڑھی، تیرا کلام پاک پڑھا، اس کا ثواب تیری بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، اس کا ثواب ہمارے آقا دو جہاں، سرور سروراں، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، راحت للعاشقین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام اہل بیت اطہار کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام صحابہ اکرام کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام تابعین، تمام تبع تابعین کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ہمیں ان جیسا عشق رسول عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سیدنا حسان بن ثابت، سیدنا امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان عطا فرما۔ تمام مومنین مومنات، عامہ مجتہدین، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ تمام چاروں سلاسل صوفیاء کے جو بانی ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص شہنشاہ نقشبند، ہمارے آقا و مولا مأویٰ و ملجا حضرت خواجہ عالم پیر غلام مرتضیٰ فناف رسول، آپ کے قرۃ العین ہمارے حضرت خواجہ پیر نور محمد فناف رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ آپ کے تمام خاص و عام غلاموں کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ آپ کے خلفاء کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص دارالعلوم نقشبندیہ مجددیہ کے بانی حضرت علامہ مولانا محمد مقبول احمد مرتضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے برادر مکرم مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد منظور احمد مرتضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ حاضرین محفل کے جتنے احباب اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کی قبروں کو یا اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل پاک کا صدقہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے مومنین بے روزگار ہیں سب کو رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سیدنا عمر فاروق جیسا خلیفہ عطا فرما، حکمران عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسا سپاہ سالار عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں میں فلسطینیوں کا درد پیدا فرما، ہمارے سپاہ سالاروں میں یا اللہ ان کو فلسطینیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ان میں وہ درد عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین محفل کے جتنے مسائل ہیں یا اللہ ان کو حل فرما دے، مشکلات آسان، درد و جہان۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین،
برحمتک یا ارحم الراحمین۔